بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبریل آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بہت فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائے اور موسیٰ کا پیچھا نہ کرے۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائیں۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر آیا تو خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا، اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کا یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ لیکن لالچ بہت بری چیز ہے۔ بنی اسرائیل لالچ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ کے حضور میں اس کے لیے درخواست کی ہو تو حکم ہوا، طور پہاڑ پر آؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں، مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر چڑھے، وہاں پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبریل آئے اور حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ جب ادھر حضرت موسیٰ کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے۔ سامری نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں پر سے مال اتارا ہے۔ اگر مال سے تم اپنا ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے کچھ خوش ہو جائیں۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کر دیے۔ سامری نے جو جرگری کے ہنر سے واقف تھا تمام سونا چاندی لگا کر ایک گوشالہ یعنی بچڑا ڈال کر بنایا۔ گوشالہ کے پیٹ سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو
ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کی 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو ساتھ کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، لیکن جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں صرف کلام سننے سے ہی بات نہیں بننے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران ہوئے۔ کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی۔ یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے خدا، تو ہی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ ہونے دے۔ اگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ان کو ہلاک کرایا۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آ گئے، انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ایمان کو تازہ کیا، حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گوشالے کے آگے ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر خفا ہوئے اور ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، مجھے لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کرتے ہو؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ان کو ہر طرح سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری نصیحت نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما۔ انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور بچڑا پوجنے والوں سے کہا، خدا نے مجھے کتاب دی اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور تم ہو کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دیا اور گوسالہ پرستی کے گمراہی میں جا گرے۔ سب نے کہا، ہم کو تو سامری نے گمراہ کیا۔ جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا، مجھ کو تو میرے جی نے اس کام پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے جان سے تو نہیں مارتا، لیکن جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے، کسی سے تیری آشنائی نہ رہے اور کوئی تیرا ہمنشیں نہ ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور حضرت موسیٰ نے فرمایا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ پوجا ہے وہ لوگ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پوجا ہے وہ انہیں قتل کریں۔ یہ سن کر سب لوگ بے قرار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہ کہہ دیا کہ ہم نے تو گوسالہ پوجا ہی نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ اس گوسالے کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے گوسالہ نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری اور پوجنے والوں کی جوان پر پیلے داغ پڑ گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیتیں کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا ایک ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں اور باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام با ہارون نے عزیزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔